ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا میں وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ وہ ہمارے والدین ہیں جن کے احسانات ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. میرے بھائیوں، ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بددعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے لیے شفقت اور رحمت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ سے خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. مگر یاد رہے کہ والدین ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں